अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत ड्रामी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले अपने ऊपर आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें और कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं, नाना जी ने एक दफा बताया, शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए। उनके साथ उनका एक नौजवान बेटा और बेटी थे। दोनों के माथों के ऊपर सुर्ख कपड़े बांधे हुए थे। दोनों ही जवान बच्चे थे। वो लोग आए और आते साथ बैठकर उन लोगों ने रोना शुरू कर दिया, हमारी मदद करें, हमारे बच्चों को बचा ले, वरना वो हमारे बच्चों को मार देगा। जब उन्होंने ये लफ्ज बोले तो शाह साहब ने पूछा, कौन मार देगा, किसकी बात कर रहे हो, कौन है आपके बच्चों के पीछे? उनका ये कहना था कि हम लोग फलां गांव से आए हैं, वहां पर हम लोगों का मट्टी का घर है। हम लोगों के गांव में बहुत ज्यादा खजूर के दरख्त हैं। हम लोगों के घर में भी एक बहुत बड़ा खजूर का दरख्त है। उस खजूर के दरख्त के ऊपर से हम लोगों को कभी कभार आवाजें आती थीं। रात के वक्त अक्सर जब हम लोग गर्मी के मौसम में बाहर सहन में सोते हैं तो हमें ऐसी आवाजें आती हैं जिस तरह से कोई मर्द बोलता है, बिल्कुल जैसे कोई नौजवान लड़का बोलता है। यहाँ तक के बाजू का तो हम ये समझते थे कि शायद हमसाए हैं और वो दीवार के ऊपर चढ़ के देखते हैं हमारे घर में। कई बार हम लोगों ने उठकर देखना, हमें कोई नजर नहीं आता था। उस वक्त तक हमें यकीन नहीं था कि इस दरख्त के ऊपर कोई मखलूक है। हमें यही लगता था कोई बाहर होता है या कोई और हमारे घर की बाहर दीवार के साथ होता है। हर वहम भी हमने दूर कर हट देखा, लेकिन हमें पता नहीं था चलता वो आवाजें कहाँ से आती हैं। उन आवाजों का रुख उधर ही होता था जिस तरफ ये दरख्त है। कुछ अरसा गुजरा, हम लोग, सर्दियों का मौसम शुरू था, हम लोगों ने बाहर सोने के बजाय कमरों में सोना शुरू कर दिया। कमरों के दरवाजे खुले होते थे, हम लोग सोए होते थे। एक रात की बात है, मेरी आंख खुली तो मुझे अपनी बेटी के हंसने की आवाजें आ रही थी। ये कह के लगा लगा कर हंस रही थी। मैं उठी और मैंने देखा तो मेरी बेटी कमरे में नहीं थी। मेरी तो जान ही निकल गई कि ये रात को अकेली बाहर किससे बातें कर करके हंस रही है। गांव का माहौल है, यहाँ पर तो लोग इन चीजों को पसंद नहीं करते। मैं फौरन से बाहर गई तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी के बाल खुले थे। मेरी बेटी खजूर के दरख्त के नीचे खड़ी थी और वाज़े तौर पर खजूर के दरख्त के ऊपर किसी को देखकर हंस हंस के बातें कर रही थी और जिस तरह से किसी से मुखातिब थी। यहाँ तक कि मुझे उस तरफ से भी कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन मुझे दिखाई कोई नहीं दे रहा था। मैं फौरन से अपनी बेटी के पास की, मैंने इसे जोर से हिलाया कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। तो एकदम से जैसे इसका सकता टूटा तो ये मुझे देखकर चीखें मारने लग गई और कहने लगी, मैं इधर क्या कर रही हूँ, मुझे रात को आप इधर क्यों लेकर आई हैं? तो मैंने इसे कहा कि कुछ खुदा का खौफ करो, तुम तो पहले की यहाँ पर खड़ी हो, हंस रही हो, बातें कर रही हो, किससे बातें कर रही हो? उसने कहा कि मैं तो ख्वाब देख रही थी। मैंने ख्वाब में क्या देखा है कि हमारे खजूर के दरख्त के पास जिस तरह से कोई आदमी खड़ा है, वो आदमी मुझे जैसे अपने पास बुलाता है और वो आदमी ने मुझे बहुत सारी चीजें दी हैं। मैं तो वो चीजें ले रही थी, चीजें खा रही थी। उसने मुझे बड़ी मजेदार खाने की चीजें दी हैं, बल्कि देखिए मेरे हाथों में भी हैं। उसके हाथ उस टाइम खाली थे, लेकिन उसके पास से खाने की खुशबू आ रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम ख्वाब में नहीं हकीकत में यहाँ पर खड़ी हो। उसे वो ख्वाब लग रहा था, लेकिन वो सब उसके साथ हकीकत में हो रहा था। मैं उसका बाजू पकड़कर उससे अंदर ले गई। मैंने कहा कि शोर ना मचाना, किसी को पता ना चले। पहले तुम्हारे बाप को शक किया कि पता नहीं ये बाहर कौन बोलता है, किसकी आवाजें हैं, तो कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। ये आकर मेरे साथ सो गई। अब ये रोज की रूटीन बनने लग गई। जैसे आधी रात का टाइम होता, ये दरख्त के पास पहुंच जाती और दरख्त के पास खड़ी होकर किसी से बातें करती, हंसती, बाल खुले हुए होते। एक दफा इसके बाप ने देख लिया। जैसे ही वो उठा तो क्या देखता है कि दरख्त के पास खड़ी होकर बातें कर रही है। जब इसका बाप इसके पास गया, उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई भी नहीं था। उसने इसको बुलाया, हिलाया, जुलाया, इसका फिर सकता टूटा।
اور یہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں یہاں پر کیسے آئی ہوں. اس کا باپ بھی ڈر گیا. جس وقت یہ اس کو اس کے باپ نے ہلایا جلایا اور بلایا، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس درخت کے پاس ایک روشنی دیکھی. روشنی ایسے تھی جس طرح سے کوئی نیلے رنگ کی روشنی ہے، اور جیسے وہ دھواں بن گیا. یہ ڈر گیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ہٹایا، ہٹو وہاں سے. تو یہ کہتی ہے کہ میں تو خواب میں تھی اور میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی جیسے آیا ہے اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے یہاں پر لیا اور مجھے کہتا ہے میں تمہیں بہت سی دولت دوں گا، تمہیں بہت سے زیور دوں گا. مجھے تو نہیں پتا میں یہاں پر کیسے آئی ہوں. اب دن بدن اس کی حالت خراب ہونے لگ گئی. یہ بیٹھی بیٹھی ہنسنے لگ جاتی، بیٹھی بیٹھی رونے لگ جاتی. کبھی کبھار یہ اتنا کھانا کھاتی اور یہ کہتی کہ میرے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے ہیں. ہم نے جب پوچھنا کہ کون کھانا کھا رہے ہیں تو یہ سامنے اشارہ کرتی تھی خالی جگہ پر کہ یہاں پر وہ آدمی بیٹھا ہے. میرے جو بیٹا ہے اس نے کہا کہ امی اس کے پیچھے تو کوئی جنات لگتا ہے مجھے، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیوار کے پاس کھڑی ہو کر ایسے باتیں کر رہی ہوتی جیسے سامنے کوئی ہے، ہوتا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کھجور کے درخت والی دیوار کے پاس، اور میں نے اس کو اس طرح سے دیوار کے اوپر چڑھتے دیکھا جیسے اس کا ہاتھ پکڑ کر کوئی اس کو اوپر اتنی اونچی دیوار پر بٹھا رہا تھا. یہ میں نے خود دیکھا ہے. میرے بیٹے نے کیا کیا کہ میرا بیٹا گیا اور ایک بزرگ کو لے کر آیا ہمارے گھر میں. وہ بزرگ جو تھے وہ ہمارے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر بڑا سخت ایک جن ہے، عفریت جن ہے، وہ تم لوگوں کے گھر میں موجود ہے، میں اندر نہیں آؤں گا. اگر میں اندر آیا اور میں نے پڑھائی کی وہ تو مجھے نقصان دے دے گا. تو میرے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے. میرا بیٹا صرف اس کو لانے کی وجہ بنا. اس جن نے میرے بیٹے کو اس رات بہت مارا، اتنا مارا کہ یہ اپنی چارپائی پہ تڑپ رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے کالے لباس والا ایک آدمی مار رہا ہے اور وہ میرے سامنے کھجور کے درخت کے اوپر سے اتر کر آیا ہے. ہم لوگ تو بہت ڈرے ہوئے ہیں. پھر ہم ان دونوں کو لے کر ایک اور جگہ پر گئے. اس بزرگ نے بھی یہی کہا کہ اس درخت کے اوپر عفریت کا بسیرا ہے اور وہ عاشق ہے آپ کی بیٹی کے اوپر، اسی لیے اس نے مارا ہے اس کو کہ اس کو دور نہ کر دیا جائے. پھر انہوں نے دم کر کے یہ دوپٹے، یہ رومال ہے سرخ رنگ کے، اس کے اوپر کوئی تعویذ بھی لکھا ہے، ان کے سروں کے ساتھ باندھے ہیں. یہ باندھنے کے بعد وہ ان کو نظر تو نہیں آتا لیکن ان کو آوازیں بھی دے رہا ہے. اور یہ جس طرح سے میرا بیٹا تو ایسے حرکتیں کرتا ہے جیسے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. اس کا جیسے ایک دم چہرہ بگڑنے لگ جاتا ہے، پورا چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہاتھ مڑ جاتے ہیں. ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے بارے میں کسی نے بتایا ہے. شاہ صاحب نے جب یہ ساری باتیں سنی، شاہ صاحب نے کہا کہ بڑا سخت بسیرا ہے. کھجور کے درخت کے اوپر دو چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے، ایک پچھل پیری چڑیل آفت کا، اور جس درخت پر وہ نہ ہو وہاں پر صرف عفریت جن اپنا بسیرا کر سکتے ہیں. عفریت جن بہت طاقتور جنات ہوتے ہیں. یہ ایسے سخت جنات ہیں، اگر یہ کسی جگہ پر اپنی مرضی سے کسی گھر پر بسیرا کر لیں تو یہ وہاں پر کسی کو بسنے نہیں دیتے، اور اگر یہ کسی درخت پر بسیرا کر لیں تو پھر وہاں پر یہ کسی اور مخلوق کو نہیں آنے دیتے، اور اگر یہ کسی انسان پر بسیرا کر لیں تو اتنی آسانی سے اس کو نہیں چھوڑتے. ان کے جو آثار ہیں، ان کے جو حالات ہیں، ان کے اوپر اسی کا بسیرا ہے. پھر شاہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو اپنے گھر میں سے ان واقعات کے بعد کوئی تبدیلی محسوس ہوئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں جیسے ہی رات ہوتی ہے صحن میں دھواں بھر جاتا ہے. پہلے ہم لوگ دھند سمجھتے تھے لیکن اتنی تو دھند ابھی ہے ہی نہیں، نہ ہی اتنی زیادہ سردی ہے کہ اس حد تک دھند ہو، لیکن صحن میں ایسے غبار ہوتا ہے جیسے دھند بھری ہوئی ہے. پھر شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پڑھائی کرنی پڑے گی، پڑھائی کر کے میں تم لوگوں کو ایک چیز دم کر کے دوں گا. ایک مٹی ہوگی، اس مٹی کو جا کر اس کھجور کے درخت کے جہاں پر جڑ ہے اس کے پاس آس پاس بکھیر دینا نیچے زمین پر. اور اس کے بعد تم لوگوں نے رات کے وقت کوشش کرنی ہے کہ یہ دونوں بچے باہر نہ نکل سکیں. اپنے بیٹا اور بیٹی دونوں کا خیال خاص رکھنا ہے. ان کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھنی ہے. یہ کوشش کریں گے باہر جانے کی. اس رات جو کچھ بھی ہوتا ہے مجھے آ کر بتاؤ. اس کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے گا کہ تعویذات دینے ہیں یا عمل ہوگا، کیونکہ اس مٹی کو پھینکنے کے بعد ان کا رد عمل دیکھا جائے گا. ان کا رد عمل دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. شاہ صاحب نے ان کو مٹی دے دی دم کر کے. وہ مٹی لے کر چلے گئے اور تقریباً 2 دن کے بعد وہ لوگ آئے. بڑے پریشان حال، وہی حالات، جو اس کا بیٹا بیٹی تھے وہ بھی ساتھ تھے.
اور آج ان کی حالتیں اور بھی خیر تھیں. آج ان کے چہرے ایسے لگ رہے تھے جس طرح سے وہ نارمل انسان ہے ہی نہیں، جیسے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں اور کوئی مجذوب ہے. ایسے ان کے چہرے ہوئے تھے. شاہ صاحب نے بلایا، ان کو پوچھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے جا کر جس ٹائم آپ نے بتایا مغرب کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر مٹی گرا دی، اس وقت تک تو کچھ نہیں ہوا. ہم لوگ باہر نکلے، کھانا بھی کھائے، لیکن جیسے ہی رات 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوا، ہم لوگوں نے بیٹھ کر وہاں پر ان دونوں کے پاس سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی. دروازے ہم نے بند کیے ہوئے تھے. صحن میں سے ان دونوں بہن بھائیوں کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں. یہ ہمارے پاس تھے لیکن ان دونوں کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں. ایک دم سے جیسے کمرے کا دروازہ کھل گیا. بڑی تیز ہوا چل رہی تھی. سامنے ہم لوگوں نے دیکھا ان دونوں کے ہی روپ میں ایک مرد اور ایک عورت ہے. جو ان کی عمریں ہیں یہی ہیں، 2 لڑکا لڑکی ہیں. سامنے صحن میں بیٹھے زمین پر، جیسے ہم زمین کے اوپر کوئی چیز لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے گلائی میں ہاتھ مار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. لیکن جس وقت وہ بولتے ہیں ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. اس کے ساتھ وہ بہت بھیانک انداز میں روئے بھی. جب ان دونوں نے انہیں دیکھا تو یہ اٹھ کر باہر جانے لگے. یہ کہہ رہے تھے ہمیں جانا ہے، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں جانے دو. لیکن جب ہم لوگوں نے اونچی آواز میں سورۃ یاسین پڑھی تو یہ دونوں ڈر گئے اور کہنے لگے دروازہ بند کر دو، ہمیں ڈر لگ رہا ہے. یہ کون ہے؟ ہم تو ادھر ہیں، پھر یہ کون ہے؟ ہم لوگوں نے دروازہ بند کر دیا. پوری سورۃ یاسین ہم لوگوں نے پڑھی، باہر آوازیں آتی نہیں. جیسے ہم نے سورۃ یاسین مکمل کی، ان دونوں کے اوپر دم کیا اور جیسے آپ نے کہا تھا ہوا میں حصار باندھا، وہ آوازیں آنا بند ہو گئی. اس سے اگلی رات ہم لوگ اس لیے نہیں آ سکے، لیکن ہمیں اتنا شدید بخار تھا کہ ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم اٹھ کے آ سکیں. اور وہ جو مٹی ہم نے وہاں پر پھینکی تھی، وہ مٹی ایسی ہوگی جس سے کالے رنگ کی کوئی جلی ہوئی چیز ہوتی ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ اس چیز کو بہت زیادہ اس سے اثر ہوا ہے، وہ تنگ ہوئی ہے وہ چیز. اس کا مطلب ہے کہ تعویذات کے ذریعے ان کو قابو کیا جا سکتا ہے. اگر اس مٹی کو پھینکنے کے بعد ایسا کوئی رد عمل نہ آتا یا مٹی کا رنگ نہ بدلتا تو پھر وہاں پر عمل کرنا پڑنا تھا. لیکن مٹی سے ہی وہ چیز ظاہر ہو گئی اور وہ کوئی ایک جن نہیں ہے، وہاں پر ایک جنی بھی ہے. اس جن کے ساتھ جو ان کے روپ میں سامنے آئے تھے، جیسے وہ اس لڑکی کے پیچھے تھے ایسے وہ اس لڑکے کے پیچھے بھی لگ گئے ہیں. پھر شاہ صاحب نے ان کو کچھ تعویذات بنا کر دیے اور ایک ایک تعویذ ان دونوں بہن بھائیوں کے دے دیا اور کہا کہ ان کو ابھی اس کے گلے میں نہیں ڈالنا. ابھی آپ نے 3 دن کے لیے ان کے بستر کے نیچے تکیے کی سر کی طرف تکیے کے نیچے رکھنے ہیں اور یہ ایک ایک تعویذ اپنے گلے میں ڈال لینا ہے. اور یہ جو ایک تعویذ میں دوں گا، اس کو صرف اور صرف جا کر اپنے گھر کا جو برآمدہ ہے، جہاں پر آپ کا کمرہ ہے، وہاں پر اس کو لگا دینا ہے. ابھی درخت کے اوپر تعویذ نہیں باندھنا. 3 دن دیکھنا ہے کہ اس تعویذ کے بعد اگر تو وہ مخلوق چلی جاتی ہے، کوئی آواز نہیں آتی، تو پھر ہم درخت کے اوپر تعویذ لگا دیں گے. لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں جاتا تو پھر کوئی اور ہمیں رد عمل کرنا پڑے گا. اس کے بعد وہ لوگ تعویذ لے کر چلے گئے. تقریباً 4 دن کے بعد واپس آئے اور آخر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کے تکیے کے نیچے بھی تعویذ رکھے. یہ بہن بھائی رات بھر جیسے سسکیوں میں روتے رہے. پہلے دن، دوسرے دن یہ مدھم مدھم ہنستے رہے اور تیسرے دن بالکل خاموشی تھی. ہم نے جب گلوں میں تعویذ پہنے ہم بالکل ہلکے پھلکے ہو گئے. اور اس کے بعد ہمارے گھر سے 2 دن تو آوازیں آتی نہیں. 2 دن ہمیں ایسا لگا کہ یہ دونوں بہن بھائی باہر چل پھر بھی رہے ہیں. لیکن تیسری رات بڑی سکون سے گزری. تیسری رات کچھ بھی نہیں تھا. پھر چوتھی رات ہم لوگ، آپ چوتھے دن اس لیے نہیں آ سکے، بارش بہت تیز طوفانی تھی. جب بھی طوفانی بارش ہوتی تھی ہم لوگوں کو اس کھجور کے درخت کے اوپر سے آوازیں آتی تھی. لیکن 2 دن ہو گئے، کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی آہٹ نہیں، کوئی پرچھائی نہیں. یہ دونوں بہن بھائی بھی نارمل ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جن جو تھے، جنات جو تھے، وہ اس مٹی کے عمل کی وجہ سے پہلے ہی وہاں سے نکل چکے تھے. یہ تعویذ ایک آزمائش تھی کہ اس سے کوئی نقصان نہ دے، تو وہ جنات وہاں سے جا چکے ہیں. اب میں ایک حفاظت کا تعویذ دوں گا جس کو آپ لوگوں نے اس درخت کے اوپر باندھ دینا تاکہ دوبارہ کبھی بھی وہ اس کے اوپر بسیرا نہ کر سکیں. اور اب وہ حفاظت کے تعویذ ان دونوں بہن بھائیوں کے گلے میں ڈال دینے ہیں. کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی مغرب کے بعد رات کے وقت یہ دونوں اس کی چھاؤں میں نہ بیٹھیں. پھر کچھ دن کے بعد آپ لوگ مجھے آ کر اپنے حالات بتا سکتے ہیں.
शाइस्ता ने उन दोनों को दम भी किया, उनसे भी हालात वाक़ियात पूछे, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उस लड़की का ये कहना था कि जब भी मैं रात के टाइम मेरी आंख खुलती थी तो मुझे खजूर के दरख्त के पास कोई खड़ा हुआ नजर आता था। कभी वो सफेद लिबास में होता था, कभी वो काले लिबास में होता था। मैं उसको देख के डर जाती थी। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। जैसा लगता था कि शायद वो कोई गांव का लड़का है जो ऐसे छुप के हमारे घर आ जाता है, क्योंकि मुझे रात को ही नजर आता था। और अब्बू उन दिनों में कहते थे कि किसी की आवाज भी आती है, तो मैं डर के मारे किसी के आगे नाम नहीं देती थी। फिर नजर आने के बाद जब मैं सोने जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन वो सब हकीकत में होता था। वो वाज़ेह तौर पर आता था, उसकी आंखें चमक रही होती थी, वो मेरा हाथ पकड़ता था और मुझे उठाता था और कहता था बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए चीजें लाया हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। जब वो मेरा हाथ पकड़ने लगता था, वो मेरे हाथ के ऊपर पड़कर कुछ फूंक देता था। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं। मुझे होश तब आता था जब ये लोग मुझे पकड़ते थे, यानी मुझे बुलाते थे आके, तो मुझे एक जैसे झटका सा लगता था और वो सारा कुछ जैसे हट जाता था। ऐसे लगता था मेरी ख्वाब से आंख खुल गई है। मैंने 2 बार वहां पर उसी खजूर के दरख्त के पास, जब से मैंने गले में तावीज डाला, मैंने वहां पर बहुत भयानक चेहरे वाले एक आदमी को देखा। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, बहुत बड़े बड़े बाल थे, उसका छोटा सा कद था, बहुत बड़ा पेट था। वो सामने खड़ा हुआ था और वो मुझे बड़े खौफनाक अंदाज में देख रहा था। जिस वक्त वो मुझे देखकर एकदम उसने हंसना शुरू किया तो उसकी जुबान बहुत लंबी थी और दांत भी। मेरी चीख निकली और वो गायब हो गया। उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आया। शाह साहब ने कहा कि वो वही जिन था जो मुख्तलिफ रूप लेकर तुम्हारे सामने आता था और तुम्हारे पीछे था। कभी भी गलती से तुमने उस दरख्त के नीचे जाकर रात को नहीं बैठना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना ख्याल खुद रखना है और उस घर में अकेले भी नहीं रहना। अगर तुम्हारे माँ बाप बहन भाई कहीं बाहर जाते हैं तो तुमने उनके साथ चले जाना है, तुमने इनके साथ जाना है। अगर गलती से भी तुम अकेली हुई तो वो किसी भी रूप में तुम्हारे घर के बाहर आकर तुम्हें साथ ले जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे घर से हटा है, वो तुम्हारे ऊपर से वो पीछे हुआ है, लेकिन अभी वो है उसी इलाके, उसी गांव में। इसी तरह से वो लोग चले गए। नाना जी बताते हैं करीब महीने बाद वो लोग आए। उनका ये कहना था कि हमें दोबारा कोई ऐसे आसार नजर नहीं आए, ना दरख्त से आवाजें आती हैं, ना ही कोई आटे महसूस होती हैं, लेकिन खजूर के दरख्त के पास खुशबू महकती रहती है। वो खुशबू बड़ी अजीब है। कभी वो खुशबू दोपहर में शुरू हो जाती है, कभी वो खुशबू रात में शुरू हो जाती है, कभी वो खुशबू सुबह सुबह आती है, लेकिन जब रात में वो खुशबू फैलती है तो इतनी तेज होती है कि पूरे हमारे घर में फैल जाती है। यहाँ तक कि हमारे आसपास के मोहल्लेदारों ने भी पूछा है कि ये खुशबू कैसी है, आपके घर से ये खुशबू क्यों आती है। दरख्त पर हमने तावीज भी लगाया, इसकी हमें समझ नहीं आ रही। शाह साहब ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मुख्तलिफ रूप लेकर बाहर गली तक आता है। वो दिन के हर पहर में आता है, वो रात के हर पहर में आता है कि किसी तरह से ये लड़की बाहर निकले तो मैं इसको अपना हिसार बनाकर दोबारा से इस पर हावी हो सकूं या इसको साथ ले जा सकूं किसी भी रूप में। आने से खुशबू आती है, दरख्त के ऊपर तावीज है, वो खुशबू आपको कोई नुकसान नहीं देगी, बस आप जितनी जल्दी होता है इसकी शादी कर दें। उनका ये कहना था कि इसके रिश्ते भी आ रहे हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हम इसकी भी इजाजत लेना चाहते थे कि क्या हम इसकी शादी कर दें। शाह साहब ने कहा कि बिल्कुल इसकी शादी कर दें, लेकिन आप लोगों ने इसकी जो बारात का टाइम है मगरिब से पहले रखना है। मगरिब के बाद गलती से भी बारात का टाइम नहीं रखना, क्योंकि मगरिब के बाद जिन्नात आजाद होते हैं और उस वक्त वो काफिलों के काफिले बनकर हमलावर हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है और वो तावीज इसके गले से कभी भी नहीं उतरना चाहिए। अगर वो तावीज कभी भी उतरा तो वो इस पर ऐसे हावी होगा कि दोबारा कभी भी इसकी जान नहीं छोड़ेगा। फिर वो लोग चले गए। इस तरह से शाह साहब ने उन लोगों की मदद की कि किस तरह से उस घर में उस जिन का बसेरा था खजूर के दरख्त के ऊपर। शाह साहब ने हमें ये भी बताया, नाना जी कहते हैं कभी भी खजूर के दरख्त के ऊपर फजूल में जैसे बच्चों को, लोगों को आदत होती है ऊपर चढ़ने की, नहीं चढ़ना चाहिए। ना ही खजूर के दरख्त के ऊपर से बिना इजाजत तलब किए फल तोड़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं
کھجور کے درختوں کے اوپر، بعض کھجور کے درختوں کے اوپر چڑیلیں بھی رہتی ہیں اور بعض کے اوپر جنات بھی، بعض کے اوپر مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں اور بعض کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جس جگہ پر ان کا بسیرا ہو پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے اپنا خیال خود رکھنا چاہیے. یہ تھی ایک کہانی نانا جی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. جیسے یہ تھی نانا جی کی کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ہم لوگوں کے آس پاس بھی جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں، آتے جاتے بھی ہیں، تو آپ بھی ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ جگہ پر سنی ہے. وہاں پر میں نے ایسے سنی ہے کہ بھیرا والی سائڈ پر، جو بھیرا شہر ہے، وہاں پر ایک قبرستان ہے. وہاں پر بہت زیادہ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں قبرستان کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ چڑیلوں ہفتوں کا بسیرا. وہاں کے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ شام کے بعد وہ مخلوقات وہاں پر ظاہر ہوتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ وہ کھجور کے جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں کئی بار ان کے ساتھ جھولتی ہوئی بھی محسوس ہوئی ہیں. اور اتنا ہی نہیں، وہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرف سے چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں. وہاں پر چڑیل آفت کا بسیرا ہے جو اس پورے علاقے میں، پورے شہر میں وہاں پر عورت کے روپ میں چلتی پھرتی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت قدیم عرصہ پہلے کی بات ہے. لیکن اس کو ایکسپیرینس بہت سے لوگوں نے کیا. بہت سی کہانیاں بھی میں نے بھیرا سٹی سے شیئر کی ہیں جو آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، خوفناک کہانیوں پر بھی اور یہاں پر بھی. یہ تھی نانا جی کی کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. اور جو لوگ چینل کو وزٹ کریں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر ایسے میں نانا جی کی کہانیاں گاؤں سے ریلیٹڈ لاتی رہوں گی. میرے چینل کو ایسے ہی سپورٹ کریں جیسے خوفناک کہانیوں کو کیا ہے، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں. اور جو لوگ آتے ہیں، سٹوری سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، سبسکرائب بھی کر لیا کریں. سبسکرپشن فری ہوتی ہے. اور ہمیشہ کی طرح وہی بات، اگر کہانی انگلش میں ملتی ہے تو آپ نے اسی سٹوری کی سیٹنگ میں جا کے جو آپ سن رہے ہوتے ہیں، اسی سکرین کے اوپر ایک کونے پر ڈاٹ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پریس کریں. ان میں سیٹنگ کھلتی ہے، وہاں پر ہندی لینگویج آ رہی ہوتی ہے، ہندی آٹو. اس کو پریس کر دیا کریں تو آپ کو اردو میں ہی کہانی ملے گی. یہ سیٹنگ میں چینج نہیں کر سکتی، یہ یوٹیوب کی طرف سے ہے اور یہ یوٹیوب نے ہی چینج کرنی ہوتی ہے، یا آپ لوگوں نے خود کرنی ہے وہاں پر جا کر. جب تک یہ یوٹیوب کی طرف سے ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے تب تک تو یہ آتی رہے گی، لیکن آپ لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.